بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توحید باری تعالیٰ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں سنیے اور توجہ سے سن کر اس کو آگے بھی پہنچائیے کہ اللہ عز و جل کی ہستی کا یقین ہر شخص کی فطرت میں شامل ہے۔ خاص طور پر مصیبت، بیماری اور موت کے وقت اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ بڑے بڑے منکرین کی زبانوں پر بھی بے ساختہ اللہ عز و جل کا نام آ ہی جاتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق ہمارے کیا عقائد ہیں، سنیے اور دوسروں تک بھی پہنچانے کی نیت کیجیے۔ ہر شے کا خالق اللہ عز و جل ہے، اور یہ درست ہے، جی ہاں یہ درست ہے کہ ہر شے کا خالق اللہ عز و جل ہی ہے، کیونکہ جس انسان میں تھوڑی سی بھی عقل ہو دنیا کی چیزوں کو دیکھ کر یہ یقین کر لے گا کہ بے شک یہ آسمان، یہ ستارے، یہ سیارے، انسان، حیوان اور تمام مخلوق کسی نہ کسی کے پیدا کرنے سے پیدا ہوئے ہیں۔ آخر کوئی ہستی تو ہے جس نے ان سب کو پیدا کیا، کیونکہ جب ہم کسی کرسی یا دروازے اور کھڑکیوں وغیرہ کو دیکھتے ہیں تو فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ ان کو کسی نہ کسی کاریگر نے بنایا ہے، اگرچہ ہم نے اپنی آنکھ سے اسے بناتے ہوئے نہ دیکھا، لیکن ہماری عقل نے ہماری رہنمائی کی اور ہم نے اس بات کا یقین کر لیا کہ ان چیزوں کا کوئی بنانے والا ہے۔ کسی نے کیا خوبصورت بات کہی ہے کہ جب قدموں کے نشانات سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس کے ہیں، تو پھر آسمان اور زمین کو دیکھ کر یہ یقین کیوں نہیں ہوتا کہ ان کا بھی کوئی بنانے والا ہے؟ تو یہ ہر شے کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کا جواب جو اللہ کرے آپ بار بار سنیے اور اس کو ذہن نشین کر لیجئے۔ اچھا، توحید سے مراد، پہلے بھی اللہ کرے آپ نے سنا ہو، پھر سن لیجئے۔ توحید سے مراد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننا ہے، یعنی ایک اللہ ہے، اللہ ایک ہے، کوئی بھی اس کا شریک نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ اسما میں یعنی ناموں میں، نہ افعال یعنی کاموں میں، اور نہ ہی احکام میں۔ اور اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات اور اسماء اور افعال اور احکام میں کسی ایک کو بھی، کسی کو اللہ کا شریک مانے تو اسے مشرک اور کافر کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سوا کسی اور کو بھی خدا مانا جائے، حالانکہ اللہ عز و جل ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اس لیے کہ اگر کوئی اور خدا بھی ہوتا تو یہ نظام زندگی برباد ہو جاتا، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، سورۃ النساء پارہ نمبر 4، سورۃ الانبیاء پارہ نمبر 17 آیت نمبر 22۔ اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا اور خدا ہوتے تو ضرور وہ تباہ ہو جاتے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات میں جس طرح کوئی شریک نہیں، اسی طرح اس کی صفات میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ جس طرح اپنی ذات میں یکتا ہے، اسی طرح اپنی صفات میں بھی یکتا ہے اور بے مثل ہے۔ اگر مخلوق میں سے کسی کی صفات کو اس کی صفات جیسا مانا جائے، یا اس کی کسی صفت کو مخلوق کی کسی صفت جیسا مانا جائے، تو یہ بھی شرک ہے، کیونکہ مخلوق کی صفات حادث یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا، اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے سے پیدا ہوئی اور بالآخر فنا ہو جائیں گی، جبکہ اللہ تعالیٰ کی صفات اس کی ذات کی طرح قدیم ہے، یعنی کسی کی پیدا کردہ نہیں بلکہ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی۔ تو یہ ذہن نشین کر لیجئے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔